گی اے اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ نہ فرمانا، اجتماعی طور پر مسخ کا عذاب ان پر نازل نہ کرنا کہ چہرے بندر اور سور اور خنزیر کے شکلوں میں آ جائیں اور بن جائیں، یہ عذاب میری امت پہ نازل نہ کرنا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، سارے انسانوں کے لیے رحمت ہوئی۔ آج میں اور آپ اپنی انسانی شکلوں میں ہیں تو یہ بھی پیغمبر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، یہ ان کی رحمت کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارے چہرے بھی گناہوں کے سے بگڑے ہوئے ہوتے۔ اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، سارے جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک باغ پر گزر ہوا تو وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ آپ جب وہاں سے گزرے تو اس اونٹ نے اپنا سر آپ کے قدم مبارک میں رکھ دیا اور بلبلانے لگا۔ آپ اس کی بولی سمجھ گئے، اللہ نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا کہ اس جانور کی گفتگو آپ سمجھ گئے۔ مالک کو بلوایا اور کہا کہ یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے تمہاری کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو۔ جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کا خیال رکھو۔ آپ رحمت جانوروں کے لیے بھی ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ تشریف جا رہے تھے مدینہ منورہ سے باہر، تو دیکھا ایک یہودی ہے، اس یہودی نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا ہے، شکار کیا ہوا ہے۔ آپ اس کے قریب سے گزرے تو اس ہرنی نے آپ سے کلام کیا، آپ سمجھ گئے۔ اس یہودی کو کہا کہ یہ ہرنی مجھے کہہ رہی ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے میرا ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کے دودھ پلانے کا وقت آ گیا ہے اور اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں مجھے چھوڑ دے، میں دودھ پلا کر آ جاؤں۔ تو آپ نے یہودی سے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے اس کا ایک بچہ ہے اور وہ اس وقت بھوکا ہے، یہ اس کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں تو بڑی مشقت سے اس کو پکڑا ہے، بہت مشکل سے پکڑا ہے، آپ اس کی ضمانت لیتے کہ یہ واپس آ جائے گی؟ آپ نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں۔ اس یہودی نے اس ہرنی کو چھوڑا، وہ قلانچے بھرتی ہوئی گئی، پہاڑی اس نے پار کی، اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ ابھی آپ اس جگہ سے تشریف لے کر نہیں گئے تھے کہ واپس لوٹ کر آ گئی اس یہودی کے ہاتھ میں۔ اس نے اس ہرنی کی یہ اطاعت دیکھی تو کلمہ پڑھ کر یہودی مسلمان ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم جانوروں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی آپ رحمت۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل عرب کے جاہلیت کے معاشرے میں عورتوں کا کیا حال تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ کسی نے 9 بچیاں، کسی نے 10 بچیاں، کسی نے 4، کسی نے 5، صرف ذلت اور عار کے خوف سے لوگ کہیں گے کہ جو ہے یہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس کا کوئی داماد ہے۔ اس عار کے لیے اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا، اعلان کیا، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو پالے اور ان کی تربیت کرے، ان کو ادب سکھلائے، پھر ان کا نکاح کر دے، تو کل قیامت میں میں اور وہ جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ۔ عورتوں کا کوئی مقام جاہلیت میں نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بیویاں ہیں، اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ ان بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو۔ آپ تشریف لائے تو آپ پر یہ آیت اتری، وعاشروہن بالمعروف۔ اللہ نے سفارش فرمائی بیویوں کے متعلق کہ اے شوہرو، ان بیویوں کے ساتھ اچھی طرح معاشرت کیا کرو، ان پہ سختی نہ کرو۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ انسان لباس کے بغیر برہنہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی ازدواجی زندگی کے بغیر بھی انسان ناتمام ہے، نامکمل ہے۔ انسان جس طریقے سے لباس پہن کر اپنے عیوب کو چھپا لیتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ انسان اپنی معاشرت میں لباس کا محتاج ہے، بغیر لباس کے وہ معاشرت نہیں کر سکتا، ایسے ہی وہ اپنی معاشرت میں بیوی کا بھی محتاج ہے۔ یہ اسلام نے آ کر مقام دیا، یہ پیغمبر کی رحمت کا صدقہ ہے، ورنہ عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا عربوں کے۔ صرف عورتوں کے لیے نہیں، بوڑھوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی بوڑھے کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کا ادب کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے ایسی جماعت پیدا کریں گے جو اس شخص کی بڑھاپے میں عزت کرے گی۔ تو بوڑھوں کو اگر رحمت ملی
پیغمبر کے صدقے سے ملی۔ اب اس جملے کے اندر کہ جو بوڑھوں کی عزت کرے گا اس پر 2 ثواب مل رہے ہیں، 2 بدلے مل رہے ہیں۔ ایک بدلہ یہ کہ اس کی عمر لمبی ہوگی، وہ بھی بڑھاپے کو پہنچے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ ایسی جماعت پیدا کریں گے جو اس بوڑھوں کی عزت کرنے والے کی عزت کریں گی بڑھاپے میں۔ تو ایک تو اس کی عمر لمبی ہوگی، دوسرا لوگ اس کی عزت کا خیال کریں گے۔ یہ 2 فائدے حاصل ہوں گے اس شخص کو جو بوڑھوں کی عزت کرتا ہو۔ آپ صرف بوڑھوں کے لیے رحمت نہیں، آپ ہر چھوٹے بڑے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، مہربانی نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، یہ بھی آپ نے سکھلائی۔ صرف عورتوں کے لیے رحمت نہیں، مردوں کے لیے بھی آپ رحمت۔ فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کو یہ مقام ملا۔ اور صرف شوہر ہی کو یہ مقام نہیں دیا گیا بلکہ ماں باپ کو بھی مقام آپ کی رحمت کے صدقے میں ملا ہے۔ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اولاد ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتی ہے۔ باپ کے لیے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور خفگی باپ کی ناراضگی اور خفگی کے اندر۔ باپ ناراض ہو اولاد سے تو اللہ بھی اولاد سے ناراض ہو جاتا ہے، باپ اولاد سے خوش ہو تو اللہ بھی اس اولاد سے خوش ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو کیا مقام عطا فرمایا؟ فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو عظمت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے دیکھے تو ایک نظر دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر دن میں 100 دفعہ دیکھے گا تو 100 حج مبرور اور مقبول کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ ماں باپ کو جو رحمت مل رہی ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کے صدقے میں اور آپ کی تشریف آوری کے صدقے میں مل رہی ہے۔ علماء کو بھی آپ کی رحمت میں حصہ ملا۔ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت میں روز محشر میں میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ان کو مقام عطا فرمائیں گے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ان کا مقام ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ عالم با عمل کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا میرے پیچھے نماز پڑھنا۔ یہ علماء کو جو رحمت مل رہی ہے یہ بھی پیغمبر کی رحمت کے صدقے میں، اور طلبہ کو جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بھی اگر رحمت ملی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ملی۔ فرمایا کہ جب تک کوئی شخص علم دین کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس کی طلب میں ہوتی ہے، جنت اس کو طلب کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص طلب علم دین میں انتقال کر جائے تو اس کو شہادت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اگر یہ مقام ملا تو یہ پیغمبر کی رحمت کے صدقے میں مل رہا ہے۔ تاجروں کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اگر مزدور ہے تو اس مزدور کو بھی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کے صدقے میں مل رہی ہے۔ آپ صحابہ سے مصافحہ کرتے تھے، ایک صحابی سے آپ نے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ سخت معلوم ہوئے، اس لیے کہ مزدوری کرتے تھے، مزدوروں کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تمہارے ہاتھ بڑے سخت ہیں، خیریت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں پہاڑ پر مزدوری کرتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، اور میں اس کو اس سے یعنی فروخت کر کے اور ان کو بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ تو فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ مزدوروں کو مقام مل رہا ہے، پیغمبر کی رحمت کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص صبح کو کام کرنے کے لیے جائے اور محنت مزدوری سے وہ تھکے
اور پھر اس کی شام ہو جائے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صبح مزدور نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے، مزدوری میں تھک کر شام کو گھر پہنچتے ہیں، اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو اس مشقت پر اللہ ان کو مغفرت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو انسان اور جانوروں کا تذکرہ ہے، فرشتوں کو بھی اگر رحمت ملی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ملی۔ ایک دفعہ جبریل امین سے آپ نے فرمایا کہ جبریل امین تمہیں بھی میری رحمت کا کوئی حصہ ملا ہے؟ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوں، تم کو حصہ ملا ہے؟ فرمایا کہ جی مجھے بھی آپ کی رحمت میں حصہ ملا ہے۔ جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے ہمیں بھی اپنے انجام کا خطرہ تھا، آپ تشریف لائے تو میرے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اب مجھے اپنے انجام سے بے خبری ہو گئی ہے، اب میں مطمئن ہو گیا۔ آپ تشریف لائے تو یہ آیتیں اتری۔ تو جو پیغمبر سارے عالموں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہو، اللہ نے اس کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہو، اور وہ اس کے آنے سے ساری امت کو رحمتیں ملی۔ امت کو کیا رحمت ملی؟ اس امت کو خیر الامم کا لقب ملا، اس امت کو امت معتدل کا لقب ملا، اس کو امت وسط کا لقب ملا۔ اس امت کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت پر ایسا اجتماعی عذاب نازل نہ کرنا کہ سب صفحاتی سے ختم ہو جائیں۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور طہور بنا دیا، یعنی پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ پچھلی امتوں کے لوگوں کو حکم تھا کہ صرف نماز اپنی عبادتگاہ میں پڑھ سکتے ہو، باہر نہیں پڑھ سکتے، پانی ہو تو وضو کر سکتے ہو، تیمم کی اجازت نہیں۔ اس امت کے لیے اللہ نے یہ اجازت دے دی اور اس کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ جب نماز کا وقت ہو تم روئے زمین پر کہیں بھی ہو، ساری زمین تمہارے لیے سجدہ گاہ ہے، اور پانی نہ ہو تو مٹی تمہارے لیے طہور ہے، تم اس سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ گزشتہ امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، جنگوں کے دوران اگر مال ملتا کفار سے تو حکم یہ تھا کہ اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دو، اگر آسمانی آگ آ کر کھا لے تو بس وہ قبول ہو گیا۔ اس امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو بھی حلال قرار دیا، بلکہ اطیب الاموال، اموال میں سب سے پاکیزہ مال مال غنیمت، اس کو قرار دیا۔ اور اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال غنیمت کے اندر اپنا بھی حصہ رکھا اور اپنے نبی کا بھی حصہ رکھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جان لو تم کو جو غنیمت ملتی ہے اس کے خمس میں اللہ کا حصہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی حصے کی ضرورت نہیں، وہ تو مستغنی ذات ہے، لیکن برکت کے لیے، اس مال کی عظمت کے لیے اللہ نے اپنا نام بھی یہاں ذکر فرمایا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کا نبی صدقہ رسول نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ ان کو نہیں لگتی تھی، ہدیہ قبول کرتے تھے، مال غنیمت کے خمس میں ان کا حصہ تھا۔ آپ کی آل کے لیے صدقے کو حرام قرار دیا گیا، مال غنیمت میں ان کا حصہ ہے۔ اس امت کو پیغمبر علیہ السلام ہی کی برکت سے یہ مقام ملا کہ اس امت میں اگر کوئی شخص دشمن سے لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید، پیٹ کی بیماری میں مر جائے شہید، جل کر مرے شہید، ڈوب کر مرے شہید، دیوار کے نیچے دب کر مرے شہید، پیٹ کی بیماری میں مرے شہید، طاعون کی بیماری میں مرے شہید، کسی سخت مرض میں مبتلا ہو کے مرے شہید، اس کو شہادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اس سے پہلے امتیوں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایسی رحمت۔ اور آپ کو امت کی فکر، امت کا غم کتنا تھا؟ امت کا غم آپ کو گھلاتا تھا۔ آپ رات رات بھر قیام کرتے تھے، پیروں پہ ورم آتا تھا تو امت کے لیے سجدہ اتنا لمبا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو موت کا گمان ہونے لگتا کہ شاید روح پرواز کر گئی ہے۔ اس سجدے میں کیا مانگتے تھے؟ امت کے لیے، امتی امتی۔ کل قیامت میں جب ساری مخلوق پریشان ہوگی اور وہ انبیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کرے گی کہ اللہ سے سفارش فرمائے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، محشر کی سختی برداشت نہیں ہو رہی، تو انبیاء کہیں گے نفسی 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 نفسی۔ آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ عرض کریں گے، آپ فرمائیں گے امتی 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 امتی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے، دعا کریں گے، اے اللہ
حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دیجیے. اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھائیے, مانگیے آپ کو دیا جائے گا, سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ شفاعت کبریٰ کا مقام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا. معراج کے موقع پر آپ کو بلندیاں حاصل ہو رہی ہیں. ان بلندیوں کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا. ہم نے آپ کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا. جہاں جا کر فرشتے نے معذرت پیش کر دی کہ آگے نہیں جا سکتا, آپ نے اس سے بھی آگے سفر فرمایا. وہاں جا کر بھی امت کو نہیں بھولے, وہاں بھی امت کو یاد رکھا. اپنی امت کے بارے میں اللہ سے دعائیں عرض کی, اللہ نے دعائیں قبول فرمائی. کل قیامت میں بھی امت کو یاد رکھیں گے. اتنی رحمت کے بعد کیا امت پیغمبر کی سنتوں سے انحراف کرے؟ کیا پیغمبر کی اطاعت اور اتباع سے منہ موڑے؟ تو کیا یہ پیغمبر کی محبت کا حق ہے؟ یہ ان کی اس رحمت کی شکر گزاری ہے کہ جو سارے عالم پر برس رہی ہے. آج ہم اس نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں, ہم اس نبی کے احکام سے سر منہ انحراف کرتے ہیں, اور کل پیغمبر کی سفارش اور ان کی دعاؤں کے امیدوار بھی ہیں. تو یہ ہمارے اعمال میں بڑا تضاد ہے. خالی زبانی محبت کافی نہیں ہے, عملاً بھی پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. آپ کی پیدائش مبارک ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں, اس شان سے ہوئی کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے, اور جتنے دنیا کے بادشاہان تھے آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے سروں کے تاج گر گئے. حیران ہوگا یہ کیا ہوا. مجوسیوں کے آتش قدہ کی 1000 سال کی لگی ہوئی آگ بجھ گئی, جو کبھی بجھتی نہیں تھی, آپ کی تشریف آوری سے وہ بجھ گئی. خانہ کعبے میں جو بت رکھے تھے وہ اوندھے منہ گر گئے. آپ کی پیدائش کو اللہ نے اتنا مبارک بنایا. عام طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے, ناف آنکھ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. آپ تشریف لائے, آپ کی ناف جدا تھی اور پاک و صاف تھی, اس پہ کوئی گندگی نہیں تھی. عام طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے لتھڑا ہوا ہوتا ہے, آپ تشریف لائے بالکل پاک صاف, خوشبودار, خوشبو سے معطر. تو جس نبی کی یہ خصوصیات ہوں کہ ان کی تشریف آوری سے اللہ امت پر اتنی مہربانی فرمائے اور امت کو وہ مقام عطا فرمائے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہ ملا, اور صرف امت کے انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر, تمام موجودات پر, فرشتوں پر ان کی تشریف آوری کا ایک اثر ظاہر ہو رہا ہو, ان کو ان کی رحمت سے حصہ مل رہا ہو, تو اس امت کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیغمبر کے حقوق کا خیال رکھے. پیغمبر کا سب سے پہلا حق یہ ہے اس رحمت کے بعد کہ اس پر ایمان لایا جائے. پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانا جائے, اور ان کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے, نبوت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم مانا جائے. اگر کوئی شخص پیغمبر پر ایمان لے کر نہیں آتا تو اللہ نے قرآن کریم میں اس کے لیے جہنم کی وعید صاف صاف ذکر کر دی. ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. بے شک وہ ایمان والے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, ثم لم یرتابوا, پھر شک نہیں کرتے, کوئی شبہ نہیں کرتا, ان کا ایمان بڑا پکا اور مضبوط ہے, اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں, یہی سچے لوگ. تو ایمان کے سچا ہونے کے لیے پیغمبر پر بلا شک و شبہ ایمان لانا ضروری ہے. یہ ان کا پہلا حق ہے. دوسرا حق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ہے کہ ان کے احکام کی اطاعت کی جائے, ان کے فرامین کو سر اور آنکھوں پر رکھا جائے, اپنی زندگیوں میں ان کی سنتوں کو زندہ کیا جائے. یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو اللہ پیغمبر کی بدولت اتنا اونچا مقام عطا فرما رہا ہے تو وہ پیغمبر کے ایک ایک حکم کی اطاعت کرے, ورنہ کل کو اس کی پکڑ ہوگی کہ پیغمبر کے حق کو کیوں ادا نہیں کیا. الحمدللہ ہم سب کو پیغمبر پر ایمان تو حاصل ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن آیا ہم ان کا دوسرا حق اطاعت و فرمانبرداری کا وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟
یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اپنی خوشی اور غمی میں، اپنی معاشرت و معیشت میں اور اپنی تجارت و ملازمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں یا اس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ہر شخص کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یہی یاد دلاتا ہے۔ ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے جس میں آپ کی پیدائش بھی ہوئی، آپ کی وفات بھی ہوئی، یہ امت کو یہ سبق یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ جو نبی سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تم نے اس کے حق کو کیا ادا کیا؟ کیا صرف چند دن پیغمبر کی ولادت کا تذکرہ کر کے، آپ کی سنتوں کا تذکرہ کر کے، اس کی مجلسوں، اس کے تذکرے کی مجلسوں کو قائم کر کے تم ان کا حق ادا کر لو گے؟ یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ پوری زندگی مرتے دم تک پیغمبر کے حقوق کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر موقع کے احکام کو معلوم کریں، پوچھیں، سمجھیں اور پھر اس موقع پر ان احکام پر عمل کریں، ورنہ کل صرف زبانی دعوے سے نجات مشکل ہے، کامیابی مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق